أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دے کر کے سجدے کی تعمیل کروائی، الحمدللہ بعد از تعمیل دیکھا گیا کہ شیطان مردود لعین نے خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی، جس کی وجہ سے وہ راندہ بارگاہ ہو گیا. پھر فرشتوں نے جب سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کی، بعد ازاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے آپ کو اکیلے محسوس کرنے لگے. اللہ رب العزت نے ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے پیدا کیا، اور بعد از ادائیگی مہر کے درود شریف کے بعد حوا، آدم اور حوا ایک دوسرے کے قریب ہوئے، اور اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، وقلنا یا آدم اسکن، ٹھہر جاؤ، رہو، انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی، اس جنت میں، زوجک الجنہ، وکلا منہا رغدا، اور کھاؤ اور پیو ان میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز، ہر شے تمہارے لیے جائز ہے، کوئی اس میں جو ہے تم کو ڈر کی بات نہیں، ہر شے تمہارے لیے ہے. لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ان تمام درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی ممانعت ہم تم کو کر رہے ہیں، اس درخت کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے، نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آدم اور حوا جنت میں رہنے لگے. عرصہ با عرصہ گزرتا گیا. جب جنت کی سیر ہوتے گئی، حوا اور آدم کی سیر کرتے گئے، لیکن جب حوا علیہ السلام کی نظر اس درخت پر پڑی جس درخت پر منع کر دیا گیا تھا قربت میں جانے کے لیے، اس درخت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس درخت کا پھل چکھنے کے لیے، تو شیطان مردود لعین کو جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے دور کر دیا، راندہ بارگاہ کر دیا، تو شیطان نے تو وعدہ کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، ایک دن میں آدم کو بھی جنت سے نکالے بغیر چین نہیں لوں گا. تو یہ تعاقب میں تو تھا ہی،
اس کو تو موقع کی تلاش تھی. وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو ملوث اور متاثر کر کے اللہ رب العزت کی فرما برداری سے دور کروں، نافرمانوں میں سے بنا دوں. جس طریقے سے وہ نافرمان ہو کر کے راندہ بارگاہ ہو گیا، جنت سے دور ہو گیا. اس نے ارادہ کر لیا کہ جس طریقے سے میں جنت سے دور ہو گیا، ایک دن میں آدم کو جنت سے دور کر کے ہی رہوں گا. جیسے ہی حسین و جمیل حوا کو پیدا کیا گیا اور حوا کے اندر جو چاہت ڈال دی گئی تو یہ ایسی چاہت تھی جس چاہت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام ہر بات کو ماننے کے لیے یا ان کا دل وہاں پر جو ہے ملوث ہونے کے لیے وہ ایک ذریعہ بن گیا حوا. تو اس موقع کے تلاش میں، اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کے قریب شیطان ہوتا گیا اور ان کو بہکانے کے جو راستے ہو سکتے ہیں وہ راستے شیطان لعین نے اپنانے کی کوشش کی. اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس چیز کے طرف حوا اور آدم کو راغب کر دینا، اس چیز کی چاہت ان کے دل میں ڈال دینا اور جو ہے سو نافرمانی کی طرف ان کو ڈھکیل دینا. یہ اس کا مقصد تھا. تو اس جال میں پھانسنے کے لیے شیطان لعین نے حوا علیہ السلام کو ذریعہ بنایا اور حوا علیہ السلام کے دل میں خواہش ڈال دی کہ وہ اس درخت کے قریب جائیں اور اس پھل کو کھا لیں جس پھل کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا. شیطان ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں حوا علیہ السلام کی یہ بات ڈالنے لگا کہ اے حوا، کیا تم کو پتہ ہے کہ یہ پھل جنت کا اعلیٰ پھل ہے اور یہ پھل کھانے سے کبھی موت نہیں آئے گی اور یہ پھل کھانے سے تمہاری اولاد نمودار ہوگی، تم اولاد والے بنو گے، پھلو گے پھولو گے، تم کو اولاد ہوگی. اور تمہارے شوہر نے، آدم علیہ السلام نے اس لیے اس پھل کو کھانے کے لیے منع کیا، اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ پھل تم نہ کھاؤ، اگر پھل کھاؤ گے تو تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے. اس طریقے سے حضرت حوا علیہ السلام کے ذہن کو اس نے بھٹکاتے ہوئے، بہکاتے ہوئے ان کے ذہن کو ملوث کر دیا اور مجبور کر دیا کہ وہ پھل کسی نہ کسی طریقے سے وہ کھا لیں اور گناہ کے مرتکب ہو جائیں. تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر وقت منانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ پھل ہم کھائیں، کھانا ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن اس سے ہم کو اولاد ہو سکتی ہے جس طریقے سے شیطان بتایا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام منع کرتے رہے. لیکن ہوا یہ کہ حوا علیہ السلام کی دل جوئی نہ ہو، دل کو منانے کے لیے ایک وقت آیا کہ حضرت حوا اور آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا، گندم کو کھا لیا، گیہوں کے پھل کو کھا لیا، جبکہ اللہ نے منع کیا تھا. جیسے ہی اس پھل کے اس درخت کے قریب گئے اور اس کو وہ کھا لیے تو اسی لمحے میں آدم اور حوا ان کے لباس، جنتی لباس اتار دیے گئے اور وہ جنتی لباس سے محروم ہو گئے، وہ برہنہ ہو گئے. آدم اور حوا جنتی لباس سے دور ہو گئے، برہنہ ہو گئے اور شرمسار ہو گئے اور غمگین ہو گئے
फ़ौरन जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नाफरमानों में से कर दिया और जन्नत के तमाम मेवों से दूर कर दिया। और जैसे ही उनको ये पता चल गया कि हम जो है मुनकिर हो गए, गुनाहगारों में से हो गए, मजलूमीन में से हो गए, वो पछताने लगे, कफ़े अफसोस मलने लगे और अपने आप को बराहना महसूस करके शर्मिंदगी से अपने आप से दूर भागने लगे। जन्नत के जितने भी दरख्त हैं वो दरख्त के करीब दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही जिस दरख्त के करीब जाते वो दरख्त उनसे दूर होता जाता। शर्मसार होकर के वो जो है सो जन्नत के पत्ते लेकर के अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश करते, लेकिन जो है हर दरख्त, हर चीज़, दुनिया जन्नत की हर शय उनसे दूर होती जाती। रोते गए, गिड़गिड़ाते गए, लेकिन कोई जन्नत की चीज़ उनसे करीब होने के लिए मना करती गई, दूर होती गई। कफ़े अफसोस मलते रहे और अपने शर्मसारी से, गुनाहगारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिरिया वज़ारी करने लगे, दुआएं मांगने लगे। गुनाहों की सज़ा को देख करके पछतावे में पड़ गए, रात दिन रोने लगे, लेकिन इस पछतावे को कई अरसे तक उनको मुब्तला होना पड़ा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर दुनिया की तरफ रवाना कर दिया और वो साहिबे आजमाइश बन गए। अब वो ऐसी आजमाइश हुई, ताहयात हयात दुनिया के अंदर आजमाइशों में मुलव्विस हो गए। और वही मुलव्विस नहीं हुए, बल्कि उनके आने वाली नस्ल क़ियामत तक की, उनकी आदम की औलाद आजमाइशों का शिकार बन गई। और इस आजमाइश को जब वो पूरी तरीक़े से कामिल बन करके निकलेंगे, तब जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको, हज़रत आदम और हव्वा को और उनकी औलाद को तमाम आज़मुदा चीज़ों से, आज़मुदा अशियाओं से गुज़र करके उनकी ज़िंदगी गुज़र बसर करके, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के तहत ज़िंदगी गुजार करके अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, तब जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस तौबा को कबूल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फिर से जन्नत में जगह देगा और मकबूलियत का दर्जा अता फ़रमाएगा। ये आज़माइश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दुनिया के अंदर आदम और हव्वा को भेज दिया। फरिश्ते अब तक रब के लिए सजदा करते रहे, जो उनकी मलकी और रूहानी तबीयत का तकाज़ा था। उनके सजदों में बराह रास्त रब ही की ताज़ीम थी, माँ सिवा अल्लाह की ताज़ीम को दखल न था। आज इस सजदा का हुक्म दिया जा रहा है, जिसमें बवास्ता हज़रत आदम रब की ताज़ीम होगी, क्योंकि आज हज़रत आदम नूर इलाही की तजल्ली गाह हैं। जो उनके सामने झुकेगा वो हकीकत में रब ही को सजदा करेगा। यानी अल्लाह ताला ने दो सजदे आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया, फरिश्तों को उनके बारे में बताया गया।
جب شیطان مردود ہو چکا تھا تو اس کو فرشتوں کی جماعت سے بھی نکال دیا گیا اور جنت وغیرہ اعلیٰ مقامات سے بھی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اے آدم اسکن انتا، اگرچہ جنت میں حضرت آدم اور حوا دونوں ہیں، لیکن حضرت حوا آدم علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت کا اشارہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے کے لیے کہا کہ منع کیا، ولا تقربا، چونکہ دنیا میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر احکام خداوندی جاری ہونے والے تھے اور دنیا کے بعض چیزوں سے ان کو روکا جانے والا تھا، لہٰذا ان کے نفس کو اس پابندی کا عادی بنانے کے لیے یہاں بھی انہیں بعض چیزوں سے روک دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ اے آدم اور حوا، تم جنت میں جو چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی نہ اس کے کھانا نہ ادھر جانا۔ خیال رہے کہ اس کے قرب مکانی یعنی فقط پاس جانے کی ممانعت نہیں ہے، ورنہ لا تقربا رے کے پیش سے ہوتا، کیونکہ جو قرب رہے گے اس کو قرب مکان یعنی فقط پاس جانے کا ممانعت نہیں ہے، ورنہ لا تقربا کے پیش سے ہوتا، کیونکہ جو قرب پاس جانے کے معنی میں ہے وہ مترد کے 5ویں باب سے ہے، تفسیر روح البیان، بلکہ اس سے قرب استعمال مراد ہے، یعنی اس درخت کو کھانا تو کیا کھانے کے قریب بھی نہ جانا، یعنی کھانے کے خیال اور اس کے اسباب سے بچانا، جیسے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، یعنی حائضہ عورت کے پاس نہ جاؤ۔ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یہاں بھی تقربو کے بارے کے رے کو زبر ہی ہے نہ کہ پیش، جس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت یتیم کے مال کے پاس جانے سے ممانعت نہیں بلکہ ان کے غلط استعمال کرنے سے روکا گیا۔ حاضح الشجرہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص درخت دکھا کر ان کو اس سے فرمایا گیا تھا۔ اس میں 4 روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ گیہوں تھا اور جنت کا گیہوں بیل کے گردے کے برابر تھا۔ جنت کا گیہوں کیسا تھا؟ بیل کے گردے کے برابر تھا، اتنا بڑا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم و لذیذ تھا۔ جنت کا گیہوں جو پھل تھا، سیڈ نہیں تھا، وہ پھل تھا۔ تفسیر روح البیان، چونکہ اس گیہوں کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے، اس لیے ان کے اکثر اولاد کا رزق گیہوں قرار دیا گیا، اور یہ گیہوں ہی تمام مصیبتوں کا جڑ ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے جنت میں اس وقت یہ درخت تھا۔ آئندہ وہاں صرف پھل فروٹ کے درخت ملیں گے، گندم وغیرہ دانہ کے پودے نہ ہوں گے، کیونکہ یہ غذا ہے، وہاں غذا کی ضرورت نہیں، لذت کے لیے میوے ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ درخت انگور تھا، بعض روایت میں انجیر تھا، اس طریقے کی بھی روایتیں ہیں، مگر ان سب میں ترجیح پہلی روایت میں گیہوں کی ہے، گیہوں والے کی ہے۔ یہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فتکونا من الظالمین، یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر تم نے اس کے حکم کی خلاف کی تو ظالموں میں سے یا خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ مالک کے بغیر اجازت سے اس کی چیز استعمال کرنا ظلم ہی تو ہے، اس طرح کرنا اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے۔
پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں رہنے اور وہاں حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جو کچھ اب تک ہوا ان کے خلافت ہی کا پیش خیمہ تھا، لہٰذا جب آدم علیہ السلام کے سر پر دستار خلافت بند چکی اور سارے فرشتوں نے نذرانہ سجود پیش کر کے وفاداری کا حلف دے دیا، تب رب نے ان سے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، وہاں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، جو جی چاہو کھاؤ اور وہاں جہاں چاہو سیر و تفریح کرو، تمہیں ہر چیز کی اجازت تو ہے، مگر اس درخت گیہوں یا انجیر یا انگور یا کوئی اور خاص درخت کے پاس تک نہ جانا، یعنی کھانا تو کیا اس کا خیال تک نہ کرنا، اور جو ایسا کرو گے تو یاد رکھنا کہ خرابی میں پڑ جاؤ گے اور اس سے تمہاری اور اوپر آفت آ جائے گی۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کو کچھ روز کے لیے جنت میں رکھنے کی چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو وہی جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ بادشاہ جس کو بڑا عہدہ دینا چاہتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور تجربہ کار بناتا ہے۔ علم اور چیز ہے اور تجربہ دوسری چیز۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر وہاں کے فرشتوں پر بھی حکومت کی، وہاں کے مکانات اور باغات کی بناوٹ بھی دیکھی اور وہاں کی نعمتوں کو استعمال بھی کیا، پھر بعض چیزوں کی ممانعت بھی سن لی، پھر خطا ہو جانے پر عتاب الہی کا لطف بھی حاصل کر لیا، ایک محبوب اور پیاری چیز پا کر اس کو چھوٹ جانے کا غم بھی محسوس کر لیا۔ دنیا میں ان کو اور ان کی اولاد کو انہی تمام باتوں سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے اب جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل تجربہ کار اور پختہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کے اور ان کی اولاد کے لیے جنت بنائی، اور جن کو ان کے حاصل خیامگاہ ہے۔ دنیا تو ایک عارضی جگہ اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا ان کو جنت پہلے دکھا دی گئی تاکہ وہ اور ان کی اولاد ان نعمتوں کو دیکھ کر سن کر ان کو حاصل کرنے کی کوشش اور ان کو طلب کرنے کی ذرائع سے ایک دم بھی غافل نہ رہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا میں ان پر احکام ربانی بھیجے جانے والے تھے جن کی مخالفت کی وجہ سے تکلیفیں آنے والی تھیں، اس لیے یہاں ہی یہ کام کر کے ان کو دکھا دیا گیا۔ اس خطاب سے اشارہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ قیام دائمی نہ ہوگا، کیونکہ جس کو ہمیشہ رکھنا ہوا اس کو کسی چیز سے روکا نہیں جاتا۔ یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان سے یہ خطا ضرور ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو زمین میں جانا ہوگا، کیونکہ وہ زمین ہی کے خلافت کے لیے پیدا فرمائے گئے تھے، اس لیے رب نے ان کو امتحان کا خطاب فرمایا اور ان کی عزت افزائی کے لیے اس درخت سے روکا، کیونکہ فرمایا کہ اے آدم، تمہارے لیے ساری جنت اور وہاں کی نعمتیں مباح ہے، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، کیونکہ یہ درخت محبت اور معرفت کا ہے جس کے لیے محنت لازم ہے، اور منع کرنا ہی
ان کے کھانے کا سبب بنا، کیونکہ انسان ممنوع چیز کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، جس کا نتیجہ ہوا آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا جس کے کھاتے ہی خلافت اور محبت اور محنت کے اسرار کھل گئے اور جمال و جلال کا اظہار شروع ہو گیا۔ خدا کی صفت توابی، ستاری، غفاری، قہاری وغیرہ جو ایک اب تک رد مکنون کی طرح راز میں تھی، ظاہر ہو گئی، کیونکہ اس درخت کے کھانے سے وہ خطا کار قرار کر دیے گئے، جس سے کہ انہیں توبہ کرنے پڑی، اور اس توبہ سے ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے محبت اور طہارت قلبی کے انعام عطا فرمائے۔ اس پر قرآن گواہ ہے اور فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اس ممنوعات سے بسبب نسیان عصیان ہوا، عصیان سے توبہ محبت الہی اور محبت سے طہارت، غرض کے اس ممانعت میں ہزارہا راز اور اس ربانی عتاب اور سیدنا آدم علیہ السلام کے ندامت اور توبہ میں ہزارہا نازاں و انداز۔ تفسیر روح البیان۔ اور سچ تو یہ ہے کہ سارے عالم کا ظہور ان کے برکت سے ہوا، اور حضرت کی خطائیں ہماری عبادتوں سے افضل ہیں، اور ان حضرات کی جو خطائیں ہیں ہماری عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ ان کی خطا سے رب کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی خطا سے قیامت تک کے مسلمانوں کو رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنے کی اجازت ملی۔ حضرت ابو امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے مجبوراً جو کلمہ کفر نکلا دینے کی برکت سے، کلمہ کفر نکلوا دینے کی برکت سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایسی مجبوری میں اس کی اجازت ملی۔ یعنی یہاں پر خطا الہی جو ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہوا، وہ اولاد آدم کے اندر بھی وہ خطا ہونے کی جو عادت آ گئی ہے، یا وہ خطا ہوئی، اس خطا کو اللہ رب العزت نے عتاب بنا کر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت سے ہم دعاگو ہوئے، اور شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے حضرت آدم اور ان کی اولاد جو ہے اللہ رب العزت کی گریہ و زاری کے لیے ہمیشہ کے لیے نادم ہو گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تحت اپنی زندگیوں کو گزار کر رضا الہی حاصل کر کے، اللہ کے رب العزت کی قربت حاصل کر کے، پھر اپنا کھویا ہوا جو حق ہے، جنت کا جو ہمارا گھر ہے، دائمی گھر، اس کو حاصل کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو یہ حق دیا اور آزمائش میں ڈال کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر صبر اور شکر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت الرسول کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔